بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 150 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ واللاتی یأتین الفاحشۃ سے لے کر آیت نمبر 17 وکان اللہ علیما حکیمہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 بندوں کو گواہ بناؤ۔ فإن شہیدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھر میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کی روح قبض کر لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ جی اس سے پہلے وراثت کا حکم تھا، عورتوں کی وراثت کے بارے میں کہ عورتوں کا وراثت میں کیا حصہ ہے۔ اب زنا کا حکم ہے کہ اگر عورتوں سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو واللاتی یأتین الفاحشۃ میں عورت کے ساتھ زنا کا، عورت جو کسی زنا اگر مرتکب ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا بیان ہے۔ اور اس سے اگلی والی آیت میں اگر مرد اس طرح کا کام کر لیں تو ان کا کیا حکم ہے، اس کا بیان ہے۔ جی واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور جو فاحشہ کر لیں، الزنا، جی فاحشہ کی تفسیر صاحب جی جلالین نے زنا کے ساتھ کی ہے، اس کی قباحت کی وجہ سے اور اس کی شناعت کی وجہ سے، کیونکہ فحش گوئی کی آخری حد ہے زنا، اس لیے اس کو فاحشہ ہی کہہ دیتے ہیں، زانیہ کو فاحشہ ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی زنا کو فاحشہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ من نسائکم، عورتوں میں سے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے حکم۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے اوپر 4 گواہ بنا دو، 4 گواہ ان کے اوپر گواہ بنا دو۔ 4 گواہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ زنا کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ 2 افراد کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ایک فرد کے اوپر 2 گواہوں کا ویسے ہی حکم ہے، تو جب 2 افراد جمع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرد کے فعل کے اوپر 2 گواہ گواہی دیں گے، اور دوسرے مرد کے دوسرے انسان کے فعل کے اوپر 2 بندے اور گواہی دیں گے، تو یہ اسی لیے 4 گواہوں کا حکم ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ خبر جب پھیلتی ہے تو یہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور اس میں جھوٹ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 گواہوں کا حکم رکھ لیا کہ جب تک معاملہ اچھی طریقے سے واضح ہو نہ جائے، کہ اگر کوئی آ کے اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کر بھی لے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو 4 گواہ کھڑے کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے اوپر تہمت کی کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو تہمت کی سزا قاضی دے گا۔ من رجالکم المسلمین، جی وہ 4 گواہ مردوں میں سے ہوں۔ من رجالکم اشارہ ہے کہ مرد ہو، المسلمین اور اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں، تو عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، عورتوں کا معاملہ یہاں پر نہیں سنا جائے گا، کیونکہ عورتوں کی گواہی ویسی ہی عادی ہوتی ہے، ان سے وہ ذمہ داری ہٹائی گئی ہے، لیکن اس معاملے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو مرد ہوگا اور مسلمان ہوگا پھر قابل قبول ہوگی۔ فإن شہدوا علیہن بھی، اب اگر گواہی کسی نے دے دی ان کے خلاف اس معاملے میں، فامسکوہن، تو حکم ہے کہ ان کو روک کے رکھو، احبسوہن، ان کو روک لو، فی البیوت، گھروں میں روک لو، کہ باہر جب جائیں گی تو ظاہر ہے پھر اس طرح کا کام کر لیں گی، اس لیے گھروں میں ہی روک کے رکھو۔ وامنعوہن، اور روک لو ان کو، من مخالطۃ الناس، لوگوں کی مخالطت کے ساتھ، جب لوگوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہوگا تو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ زنا کا سب سے بڑا داعیہ جو ہے نا اختلاط ہے، جب عورت باہر نکلتی ہے اس کا اختلاط ہوتا ہے غیر محرم کے ساتھ، پھر زنا کا داعیہ اٹھتا ہے اور یہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی بات ہے تو یہ حکم تھا شروع میں
اور ثابت بھی ہو جائے کہ اس کو گھروں میں روک لو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ فوت کر لے ان کو موت فوت کر لے، ای ملائکتہ، یعنی کہ ملائکہ، موت کا فرشتہ اس کو مار دے، اس کو فوت کر دے. تو ملائکہ تو کہہ کے صاحب جلالین نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ بھائی الموت سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی ملائکۃ الموت، ملائکۃ الموت ان کو موت دے رہی، کیونکہ موت خود سے تو نہیں دیتی نا، موت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے جو کہ وہ لوگوں کو موت دیتا ہے. یا او الا ان، یا یہ کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال لے. جی یہ اشارہ ہے کہ یجعل جو منصوب ہے یہ الا ان کے معنی میں، کہ یہ او جو ہے نا ان کے معنی میں ہے، الا ان، او پورا الا ان کے معنی میں ہے. تو یہ او ایسا ہوتا ہے، یہ اس کے بعد یہ ان معذوفت ہے، یہ پورا الا ان کے معنی میں ہوتا ہے. طریقاً الی الخروج منہا، یہ طریقہ ہے کہ وہ اس سے نکلنے کا اس کے لیے طریقہ ہے. امروا بذالک، اول اسلام میں یہ حکم تھا. ثم جعل لہن سبیلا بجلد البکر 100 وتغریبها عاما، پھر باقرہ کے لیے زنا سرزد ہونے پر 100 کوڑے تھے اور 1 سال کے لیے اس کو جلاوطن کرنا تھا. ورجم المحسنۃ، اور محسنہ شادی شدہ کے لیے رجم کرنے کا حکم تھا. تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حکم اول اسلام میں تھا. اول اسلام میں یہ والا حکم تھا کہ اگر کسی کے اوپر زنا، عورت کے اوپر زنا کا حکم سرزد ہو جائے تو اس کو گھر میں روک کے رکھو، اس کو باہر نہیں جانے دو یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. تو یہ اول اسلام کا حکم تھا. پھر سورۃ النور کی جو آیت الحد ہے، حد والی آیت ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، ابھی صاحب جلالین اس کو خود بتائیں گے. تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور وہ آیت جب اتری تو یجعل اللہ لہن سبیلا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، یہ اب مجھ سے لے لو، یہ والی آیت مجھ سے لے لو. اب اللہ تعالیٰ نے راستہ متعین کر لیا ہے، راستہ نکال لیا ہے. تو اب یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال لے. تو راستہ کیا نکالا تھا کہ سورۃ النور کی آیت الحد الزانیۃ والزانی نازل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال لیا تھا کہ بھائی اب گھر میں روک کے نہیں رکھنا ہے، اب وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ ان کو کوڑے مار دو یا یہ کہ جلاوطن کر دو. وفی الحدیث لما بین الحد، اور حدیث میں بھی جب حد کو بیان کر دیا، قال علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا خذوا عنی، اب یہ مجھ سے لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ نکال لیا، یعنی حد والی آیت اتار کے. رواہ مسلم کی روایت ہے. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے، واللذان، اور 2 مرد یأتیانہا منکم، تم میں سے جو بدکاری کا، فاحشہ کا ارتکاب کرے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو. فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے درگزر کرو. ان اللہ کان توابا الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. تو اس آیت میں مرد اور عورت دونوں کے زنا کرنے پر سزا کا حکم ہے کہ وہ دونوں اگر زنا کر لیں تو کیا ہوگا. پچھلی والی آیت میں صرف عورتوں کا ذکر تھا. جی واللذان بالتخفیف، ٹھیک ہے، بتخفیف النون، واللذان وتشدیدہما، واللذان دونوں قراتیں ہیں اس میں. یأتیانہا، وہ دونوں کارگزین، الفاحشۃ، ضمیر کا مرجع کیا مطلب فاحشہ، الزنا، فاحشہ سے مراد یا زنا ہے، او اللواط، یا لواطت مراد ہے اس سے صاحب جلالین کے مطابق. تو اصح قول کے مطابق اس فاحشہ سے مراد یہاں پر یأتیانہا میں ضمیر بالفاحشہ مراد ہے، اس سے زنا ہے، اور مرجوح قول کے مطابق لواطت مراد ہے اس سے منکم، تم میں سے رجال. تو اشارہ ہے کہ یہ والا حکم مردوں کے بارے میں، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو. اب یہ جو آیت ہے نا، اس کو بہت سے علماء نے زنا پر محمول کیا ہے کہ اس سے زنا مراد ہے، اور بعض حضرات نے اس کو لواطت پر معمول کیا ہے. تو بہرحال وہ 2 شخص، چاہے وہ ایک مرد ہو ایک عورت ہو یا دونوں مرد ہو، اگر کوئی فعل کر لیں تو ان کی سزا پر یہاں پر جو ہے نا اجمال کے ساتھ ایذا فرمایا کہ فآذوہم آگے فرما رہے ہیں نا، تو ایذا فرمایا یہ اجمال ہے اس میں. تو اس طرف اس سے اشارہ یہ ہے کہ بھائی زنا اور لواطت کا دونوں کا یہی حکم تھا شروع میں.
ان کو ایذا دی جائے، اور ایذا یہ کہ قاضی کے جو ہے نا زجر کے لیے، ان کو عبرت کے لیے جو بھی طریقہ ہو، جو بھی سزا متعین کرے تو وہ کر لے۔ تو زنا کا حکم تو پھر بعد میں سورۃ النور میں آیت الحج میں نازل ہو گیا، لیکن لواطت کا حکم اس کے بارے میں الگ سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور وہ سزا اسی طریقے سے باقی رہی۔ تفسیر عثمانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ سزا اسی طریقے سے باقی ہے، فآذوہما والی سزا اسی طریقے سے باقی ہے، اور جبکہ زنا والی حد الگ سے پھر مقرر ہو گئی تھی۔ اب لواطت والی کی سزا کیا ہے تو اس کے بارے میں مختلف سزائیں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جلانے کا حکم ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اونچی جگہ سے پھینکا جائے گا، اور اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی جلانے کا حکم منقول ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی سزا مقرر فرمائی ہے جو زانی یا زانی کی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہے، تو اگر پہلی بار ایسا کرے تو قاضی کو چاہیے کہ اس کی مار پیٹ کرے، اور اگر دوسری بار ایسا کرے تو اس کو قتل کرے۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے لوتی کے بارے میں۔ جی ازنا والواتت منکم الرجال، اشارہ ہے کہ اس سے یعنی دونوں مرد مراد ہے، یعنی لواطت والا عمل مراد۔ فآذوہما، تو ان کو اذیت دو سب زبان کے ذریعے، ان کو کچھ سخت سست الفاظ کر دو، والضرب، اور مار کر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حد کچھ بھی جاری کر سکتا ہے قاضی، بالنعال، کس کے ساتھ؟ چپل کے ساتھ، یعنی اس کی بےزتی ہو اس کام میں۔ فإن تابا منہما، اور اگر دونوں توبہ کر لے اسے، اصلح العمل، اور اپنی اصلاح کر لے اس عمل کی، فأعرض عنہما، تو ان سے اعراض کر، ان کو معاف کر دو، ولا تؤذوہما، ان کو ایذا کوئی نہ پہنچاؤ۔ ان اللہ کان توابا رحیما، توابا علی من تاب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں جو توبہ کر لے، اور رحیما، رحمت والے بھی اس کے ساتھ۔ اب صاحب جلالین اس آیت کے اوپر تبصرہ فرما رہے، وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِالْحَدِّ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الزِّنَا، فرما رہے ہیں کہ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ والا جو حکم تھا وہ تو آیت الحد سے منسوخ ہے، ویسے ہی یہ والی آیت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ والی وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا والی آیت بھی منسوخ ہے وہ آیت الحد سے۔ کب؟ ان ارید بها الزنا، اگر اس سے زنا مراد دیا جائے، اگر زنا اس سے مراد دیا جائے تو پھر یہ والی آیت منسوخ ہے صاحب جلالین کے مطابق، اور اگر زنا نہیں لواطت مراد دیا جائے تو پھر یہ والا حکم منسوخ نہیں ہے۔ لوتی کے بارے میں، لواطت والے عمل کرنے کے بارے میں یہی حکم ابھی بھی باقی ہے۔ وَقَذَا إِنْ أُرِيدَ بِهَا اللَّوَاطَةُ عند شافعی، اسی طریقے سے اگر امام شافعی کے ہاں اس سے لواطت بھی اگرچہ مراد دیا جائے پھر بھی یہ حکم منسوخ ہے۔ اسی لیے امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ لواطت کا عمل کرنے والا اور زانی کی ایک ہی سزا ہے، کوڑے مارنے کی۔ لیکن المفعول، لیکن ان کے مذہب میں ذرا تفصیل ہے کہ مفعول کو لا یرجم عندہ، مفعول کو رجم نہیں کیا جائے گا، البتہ زانی فاعل کو رجم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا، اگرچہ محسن ہو، بل یجلد ویغرب، بلکہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، ویغرب، اور یہ اگر غیر محسن ہو، ٹھیک ہے، ویغرب، اور اس کو جلاوطن کیا جائے گا۔ وإرادۃ اللواطۃ اظہر بدلیل تثنیۃ الضمیر۔ اب صاحب جلالین اس آیت کے بارے میں اپنی رائے، اپنا تحکیم پیش فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک واللذان یأتیانہا سے لوط والا، قوم لوط والا عمل مراد دینا زیادہ راجح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارادۃ اللواطۃ اظہر، اور لواطت کا مراد دینا اس سے زیادہ ظاہر ہے، دلیل دے رہے ہیں، دلیل تثنیۃ ضمیر، تثنیہ کی ضمیر کی دلیل ہے ان کی، کیونکہ دونوں تثنیہ کی ضمیر ہے اور تثنیہ مذکر کی ضمیر ہے، اور دونوں مذکر کی ضمیر لا کے اس طرف اشارہ کر دے کہ اس سے قوم لوط والا عمل مراد ہے۔ والاول قال، اور پہلا جو قول ہے قال اس کے بارے میں فرمانا کہ اراد الزانی والزانیۃ، پہلا قول زانی اور زانیہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، پہلا قول یہ ہے۔ تو اس طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راجح زیادہ یہ ہے کہ اس زانی اور زانیہ مراد ہے۔ تو پہلا قول فرما رہے ہیں کہ زانیہ کا ہے، لیکن وَيَرُدُّهُ تَبْيِينُهُمَا مِنْ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ جو من موصولہ جو ہے وہ دونوں ضمیر کی، جو رجال والی ضمیر ہے نا، مذکر والی ضمیر ہے، وہ اس کے اوپر رد ہو رہی ہے، کیونکہ زانی اور زانیہ میں تو ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے تثنیہ کی صیغے میں، جبکہ یہاں پر دونوں مذکر کی ضمیری ہیں تو وہ رد کر رہی ہے۔ واشتراکہما، لیکن دونوں کا اشتراک ہوتا ہے فی الاذی، تکلیف دینے میں، وتوبۃ، توبہ میں، والاعراض، اور اعراض کرنے میں، ان دونوں کو شریک کر دیا، ایک ساتھ کر دیا۔ لیکن جہاں پر فعل کی بات تھی نا تو وہاں پر دونوں مذکر کی ضمیر لے آ گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ صاحب جلالین کے ہاں راجح یہی ہے کہ اس سے قوم لوط والا عمل مراد ہے، اور مخصوص بالرجال فرما رہے ہیں کہ یہ رجل کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، لما تقدم فی النساء من الحبس، جیسے کہ پیچھے عورتوں کے بارے میں حبس کرنے کو بیان کیا گیا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ مخصوص تھا، اور یہ والا عمل مردوں کے ساتھ مخصوص کیا، عزل، توبہ اور اعراض، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ اس سے قوم لوط والا عمل مراد ہے۔ اب آتے ہیں عزیز طلبہ اس آیت کی منسوخ ہونے کے بارے میں کہ واللاتی اتین الفاحشۃ اور واللذان، یہ آیت ہے اور یہ حکم منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ تو راجع یہی ہے کہ یہ والا حکم منسوخ ہے اگر اسے زنا مراد دیا جائے کہ عورت کو جو ہے نا روکا جائے گا گھر میں، اور فآذوہما والا جو دوسرا حکم ہے، یہ آیت الحد جو سورۃ النور کی آیت ہے والزانیۃ والزانی، اس سے یہ حکم منسوخ ہے۔ راجح قول یہی ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو منسوخ نہیں قرار دیا ہے، بلکہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ اس آیت میں یہ آیت مجمل ہے، اور وہ جو سورۃ النور کی آیت ہے آیت الحد جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے، تو یہ مجمل ہے، اس میں اجمال ہے اور اس میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، تو ناسخ منسوخ والی بات کوئی اس میں نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ انما توبہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، بہت جلد، من قریب، بہت جلد، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے اب توبہ قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے شرائط بتائی ہے کہ اگر زانی نے، زانیہ نے یا قوم لوط کا عمل کرنے والے نے توبہ کرنی ہو تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گناہ جو اس سے ہوا ہو حماقت میں ہوا ہو، غفلت میں ہوا ہو، بیوقوفی سے نہیں ہوا ہو۔ اس لیے جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب خواہ وہ جان بوجھ کر کرے یا اپنے ارادے کے ساتھ کرے، اور تو یا یہ کہ خطا اور واقفیت کے ساتھ کرے، اس گناہ کے پیچھے جہالت بہرحال ہوتی ہے، اس گناہ میں جہالت بہرحال ہوتی ہے، اور اس جہالت کا اصل سبب حماقت ہوتی ہے۔ تو انسان جو اصل گناہ کرتا ہے، سب قرآن نے ایک جگہ پہ لکھا بھی ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ حماقت کی وجہ سے کرتا ہے، بجہالت کہہ کے اسی طرف اشارہ ہے۔ تو توبہ قبول کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ جہالت کی وجہ سے ہو، اور ظاہر جہالت اور حماقت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گناہ کا احساس اور ندامت فوراً محسوس ہو۔ تو جب یہ دو شرطیں پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ تو فرمایا انما توبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ توبہ قبول کرنا ان کے لیے ہے، کتب علی نفسی، اللہ تعالیٰ نے لیا اپنے اوپر، قولها بفضل، اس سے اپنے فضل سے اس کو قبول کرنا۔ کس کے لیے؟ الذین یعملون السوء، جو برا عمل کرتے ہیں، المعصیہ، برا سے مراد برائی گناہ ہے، بجہالت، جہالت کے ساتھ، حال، یہ جار مجرور مل کر حال بن رہے ہیں۔ ای کیا مطلب؟ جاہلین اذا عصوا ربهم، وہ جاہل ہوتے ہیں جب اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، حماقت میں کرتے ہیں، بیوقوفی میں کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، من زمن قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں بہت جلد، قبل ان یغرغروا، وہ قریب سے کیا مراد ہے؟ غرغرے سے پہلے پہلے۔ یہ وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ترمذی کی جو روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اس کو غرغرہ والی کیفیت نہ آ جائے، یعنی موت والی، اس سے پہلے وہ اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ من قریب سے پھر کیوں اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت تو بہت بعد میں ہو، قریب سے اس لیے کر دیا کہ دنیا متاع قلیل ہے، تو تھوڑا سا متاع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اس لیے اس کو قریب سے بیان کیا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم یقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیم بخلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والے، حکیما فی صنعہ بہم، ان کو بنانے میں بڑی حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ فاحشہ سے کیا مراد ہے، آپ نے پڑھا اس کے بارے میں، تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔